اس مطلب کو جو بنیاد تھی پاکستان کے وجود کی اس کا انکار کر کے اور یہ کہنا کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر، دین اسلام کی بنیاد پر نہیں تھا، ظاہر ہے کہ ان تمام قربانیوں کو رائیگاں کرنا تصور ہوگا۔ اور پھر خود قائد اعظم نے اشارہ بھی کیا بلکہ واضح طور پر سامنے رکھا کہ پاکستان میں بھی قومی پرچم لہرانے کے لیے علماء کا انتخاب کیا، اور پھر ان کا تعلق علماء کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے جو کلچر تھا اس کو، مسلمانوں کے کلچر کو نافذ کرنے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا۔ لہذا سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج قائد اعظم کے اصول، مسلم لیگ کے اصول، اور پھر اس وقت جو مسلمان علماء تھے انہوں نے جو پاکستان بنانے کی جو بنیادیں مہیا کی تھیں، آج ان کو نئی نسل کے سامنے رکھا جائے۔ آج نئی نسل کے سامنے وہ قربانیاں نہیں، کیوں کر اپنی جان قربان کی، ان کے سامنے کیا چیز تھی، ان کے سامنے کیا دین اسلام تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے قربانیاں دی؟ ان قربانیوں کو اگر زندہ کیا جائے اور بار بار تذکرہ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس تاثر کو رد کیا جا سکے گا کہ یہ سیکولر جو یہ بالکل ٹھیک۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت مولانا حافظ اسد عبید صاحب، آپ تشریف لائیں۔ آپ ناظم جامعہ شرفیہ لاہور ہیں، اور حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب کا تذکرہ فرمایا، ان کے ماشاءاللہ صاحبزادے ہیں اور علاقے کے مشہور سماجی اور مذہبی شخصیت ہیں، اور علاقے کے سابقہ ناظم اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ کی بڑی قابل قدر خدمات ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آپ ہی سے گفتگو کرتے ہیں، پھر ہم مجیب صاحب کی طرف آتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ کا جو تعارف ہمارے سامنے ہے کہ آپ کا لوگوں سے بڑا رابطہ رہا، ایک آپ کا سوشل نیٹ ورکنگ ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، اور پھر اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا کردار ہے، بہت بڑے والد، بہت بڑے باپ کے آپ بیٹے ہیں۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں حافظ صاحب کہ دین کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میری تصحیح کر دیجیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ دین کی بنیاد اور اساس ختم نبوت ہے، میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اوروں کے نزدیک کچھ اور ہوگی، میں نے تو بہت سارے متجددین ایسے دیکھے ہیں جو اساس کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے اور ان کی قربانیاں جو دیکھی ہیں اور پڑھی ہیں، اور جو اسلاف کی میراث میرے سامنے آئی ہے، اس میں تو ختم نبوت ہی مجھے دکھائی دیتی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے کھڑا ہونا اور ڈٹ جانا مسیلمہ کذاب کے سامنے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک ایسی رائے قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، یہ بس کسی مولویوں نے کھڑا کر دیا یہ مسئلہ۔ آپ کیا فرمائیے؟ مجھ سے پہلے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، یقیناً انہوں نے اس پر بات کی ہوگی، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ ختم نبوت ہماری اساس ہے اور ہم اس اساس کو لے کر زندہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے بغیر ہم نامکمل ہیں۔ اور جیسے کہ آج آپ پروگرام کر رہے ہیں عالم اور عالم کے حوالے سے، اور ابھی آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ یہ لوگوں سے رابطہ ہے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو عالم اور عالم کے آپس میں رابطے کا سلسلہ ہے۔ جیسا کہ جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرات، انہوں نے جامعہ اشرفیہ بنایا دین کی خدمت کے لیے، اسی طرح انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کے ساتھ خدمت خلق کے لیے بھی ایک شعبہ ضرور ہونا چاہیے، اور اس میں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے میرا نام تجویز کیا، سو میں نے لوگوں سے رابطہ رکھا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا سب سے اہم ستون جو ہے وہ خدمت خلق میں ہے، اور خدمت خلق اگر آپ کریں گے تو یقیناً آپ کو اللہ کے قرب اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ کا یہ رابطہ رہا ہے۔ مجھے بھائی آخری سوال آپ کی طرف لے کر آتے ہیں۔ علماء کرام کی موجودگی یہاں پر اس بات کی دلیل ہے، عکاسی کرتی ہے کہ ظاہر ہے کہ دینی جو تعلیمات ہیں وہ الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی، ہم لوگ رہیں یا نہ رہیں، لیکن دین کی خدمت کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان ٹولز کے علاوہ مدرسہ ٹول ہے، علماء ٹول ہیں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی ٹول ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اور کون سا راستہ ہے دین کی ترویج و اشاعت کا،
خاص طور پہ جو نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مزید، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ تحریر سے بھی تعلق ہے، آپ لکھتے لکھاتے بھی رہتے ہیں اور بڑی تنقید بھی آپ کو سننی پڑتی ہے، تو اور کیا ہمارے پاس راستہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال اور بہت اچھا سوال کیا ہے. اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جیسے ابھی استاد محترم بھی فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں نے دین کے حوالے سے نئی نئی جو تشریحات اور نئے نئے پروگرام اور جدید جو دنیا نیٹ کی اور کیبل کی اور موبائل کی اور ویب سائٹوں کی، یہ جو ایک نئی نئی دنیا آ رہی بغیر تحقیق کے میسج چل رہے ہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی قادیانی، کوئی فلاں کوئی اپنے اپنے طور پہ چلا رہے ہیں، مسلمان کے نام پہ، اسلام کے نام پہ وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز مستند ہو، تصدیق شدہ ہو، حوالے کے ساتھ ہو، علماء ربانیین اور اہل حق کی طرف سے تصدیق شدہ ہو، وہ چیز سامنے لانی چاہیے. اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ جدید جو میڈیا اور ذرائع ابلاغ ہے، اس سے دور ہونے کے بجائے اس کو جو مثبت طور پر دشمن کا اور یہود و نصارہ کا جو ہتھیار اسلام کے خلاف اب نسل نو کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اور ختم نبوت کے عقیدے سے دور کرنے کے لیے جس طریقے پہ وہ کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جدید جو میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہے، اس کو اسی انداز میں، اسی مؤثر طریقے کے ساتھ، قلم کے ساتھ بھی، نیٹ کے ذریعے بھی، مختلف پروگراموں کے ذریعے بھی، اور ایسے پروگرام لانے چاہیے تاکہ نسل نو کے تعلق جو ہے وہ ختم نبوت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت کے ساتھ مضبوط ہو. خلفائے راشدین، اہل بیت اعظام، بزرگان دین، اولیاء کرام، ان لوگوں کے ساتھ جب ان کا تعلق مضبوط ہوگا. اور دوسری جو اہم چیز ہے کہ ہم لوگ شریعت پر چلنے کے بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت ہمارے تابع ہو، کہ اگر شریعت میں ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو وہی بات ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. یہ گویا کہ ہم اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ شریعت بہت مشکل ہے، ہماری مرضی کے خلاف یہ کام نہ ہو. ہم یہ کوشش کریں کہ ہم شریعت کو اپنے تابع نہ کریں بلکہ خود شریعت کے تابع ہو جائے. دوسری اہم چیز کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی بنیادی چیز جو میں دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر جو پھیل رہی ہے وہ، اور جس کے اوپر یہود و نصارہ محنت کر رہے ہیں، وہ ہمارا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہے. صحیح. پہلے تو طبقاتی نظام تعلیم چل رہا ہے، ہائی کلاس کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے اور ہے، دوسرے لوگوں کے لیے اور ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم کے اندر سے اس ختم نبوت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت اعظام کے حوالے سے، بزرگان دین کے حوالے سے، ان کی روشن زندگیاں، کردار جو نسل نو کے لیے مشعل راہ تھی، جن کو دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگی گزارنی اور چلانی تھی، وہ سارا کچھ تو نکال دیا جا رہا ہے. جب تک یہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کو اصل بنیادوں پہ ہم نہیں لے کے آتے، اس وقت تک ہمارے بنیادی یہ چیزیں حل نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ علماء اور دیندار طبقے کو جدید ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اسی انداز میں اپنانا چاہیے. ہم ایک آواز آج یہاں بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں یہ جاری جدید ذرائع ابلاغ ہے. ایک بات آپ 4 دیواری تک کرنا چاہتے تھے، آج کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں. تو یہ جدید جو ذرائع ابلاغ ہیں، اس کو ہم دین کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ لانا چاہیے. بالکل صحیح. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد اکرم کاشمیری صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب آپ کا، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب آپ کا، جناب مولانا حافظ اسد عبید صاحب آپ کا، اور مجیب الرحمان انقلابی صاحب آپ کا. آپ پانچوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین کرام، جی تو چاہتا تھا کہ بہت ساری باتیں ابھی اور ہوں. میں طفل مکتب ہوں، میں ان سب کے آگے چھوٹا سا بچہ ہوں اور ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، اور جی چاہتا تھا کہ بہت ساری باتیں ان سے سنوں، اپنی اصلاح کروں اور کچھ معلومات لے کر یہاں سے جاؤں. لیکن اب آنا ہو گیا ہے تو اب آنا جانا لگا رہے گا، اور یہ ان سے وعدہ لے کر جاؤں گا کہ میں آتا رہوں گا ان کے پاس، سیکھتا رہوں گا. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں پر آ کے. اور مولانا محمد اکرم کاشمیری صاحب کا حکم تھا جب ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے آفس میں بیٹھے تھے کہ بھئی آپ نعت ضرور سنائیے گا. اب ہمارے پاس صرف 1.5-2 منٹ بچے ہیں، لیکن مولانا صاحب کی خواہش کا احترام کرنا ہے، بزرگ ہیں. اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت خوبصورت حمد لکھی تھی ناظرین کرام ملتزم پر، اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. اور پوری دنیا میں جہاں ہمارے پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھیں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ
لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ. ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ. کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. بھکاری بن کے آیا ہوں. بھکاری بن کے آیا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب وہ